غامدی صاحب، میرا ایک اگین ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے نا 1989 میں بیفور مائی برتھ آپ نے پرویز صاحب کی فکر کے اوپر ایک تنقید کریٹک ایک ریکارڈ کروائی تھی آپ نے، اور وہ کریٹک کافی آپ اس میں غیظ و غضب میں بھی نظر آ رہے ہیں اور بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے 2002 میں اپنے میزان کے لیکچر میں دیواچر 2 پریمبل 2 میں دین حق کے اوپر مودودی صاحب پہ بھی تنقید ایک ریکارڈ کرائی ہے تعبیر کی غلطی کے نام سے. لیکن آپ مودودی صاحب کے اوپر جب تنقید پہ آپ کا جو ہے وہ بڑی اس میں وہاں پہ آپ کی سافٹنیس ہے، پلائٹنیس ہے، اور اس میں آپ ایک سبجیکٹیوٹی کو بھی جگہ دے رہے ہیں. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پرویز صاحب کی تنقید کے اوپر آپ بالکل اس کو آبجیکٹیوٹی کے ساتھ ان کی فکر کو غلط کہہ رہے ہیں. اگر ہم لیکن دونوں تنقید کو کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پرویز صاحب کی فکر سے جو انفلوئنس ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بہت ہی پروگریسو نظر آتے ہیں، اور مودودی صاحب کی فکر سے جو انفلوئنس ہونے والے لوگ ہیں ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہائیلی ایکسٹریمسٹ ہیں، وائلنٹ ہیں، جی اور مورل پولیسنگ کرتے رہتے ہیں. اور سوال یونیورسٹیز تک میں سوال کیجیے. یونیورسٹی مطلب یہ ہے کہ آپ کی مطلب تنقید پرویز صاحب کی تنقید کے اوپر اتنی غیظ و غضب کیوں ہے، اور مودودی صاحب کی تنقید کے اوپر اتنی سافٹنس کیوں ہے؟ جی ہم سے غیظ و غضب یہ کا غیر جواب و دیں. غضب تو مجھے یاد نہیں ہے، میں دوبارہ کوشش کروں گا دیکھوں اس کو اور اپنے غیظ و غضب سے بھی متعارف ہوں. میرے ذہن میں نہیں ہے. کوئی سخت جملہ ہو سکتا ہے کہ جوانی کے زمانے میں آدمی کہہ دیتا ہے، کہہ دیا ہو. تاہم جو تقابل آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں عرض کر لیتا ہوں کہ یہ در حقیقت دو بالکل الگ الگ معاملات ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ سائنسدان ہے مثال کے طور پر، تو آئنسٹائن کے زاویے سے دیکھا جائے تو نیوٹن پر بعض تنقیدات ہوں گی. اسی طرح نیوٹن کے زاویے سے دیکھا جائے تو ارسطو پر تنقیدات ہوں گی. تو علم کی دنیا میں جب آپ علم کی روایت کے اندر کھڑے ہو کر اختلافات پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ اور چیز ہے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ کسی آدمی نے پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کر دیا ہے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اچھے خاصے سائنسدان بھی کوئی غیظ و غضب میں آ گئے تھے. تو یہ فرق ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں.